اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. سامعین گرامی، یہ پروگرام آپ کے سوالات اور ہمارے جواب پیش خدمت ہے. اس وقت کی نشست میں جو سوال ہمارے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی کو کعبے میں پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی. ایک دفعہ پھر سوال سنیں. مولا علی کو کعبے میں پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی؟ تو دیکھیں، اب اس کے جواب کے سلسلے میں ہم دو زاویوں کے اوپر آپ سے گفتگو کریں گے. پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ کسی بھی امر میں حکمت الہیہ کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ وہ ہستی کہ جس کا علم لامحدود ہے اور وہ ہستی کہ جس کی مصلحتوں میں لامحدود عوامل شامل ہو سکتے ہیں، کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی حکمت کو اس طرح درک کر لے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ حکمت پروردگار عالم کو بیان کر دے. یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں، ایک صورت ہے کہ پروردگار عالم اپنی کسی حکمت کی وجہ، حکمت کی وہ بنیادی حیثیت مخلوق تک پہنچانا چاہے اور اپنی کسی کتاب میں، وحی و تنزیل میں، اپنی کسی حجت خدا کے ذریعے، خصوصاً پیغمبر اسلام یا ان کے اوصیاء کے ذریعے جو ان کے علوم کا دروازہ ہیں، عوام الناس تک پہنچا دے. تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، اپنے کلام میں واضح طور پر کسی محکم آیت میں اس کا تذکرہ کر دے تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ویسے کوئی فیصلہ صادر کرنا کہ حکمت خداوندی تو بس یہ ہے، یہ نہیں ممکن ہے. اب یہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا قول معصوم ہو کہ جس کو مستند مانا جا چکا ہو تو وہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بھی یہ کہہ کے پیش کیا جائے گا کہ کیونکہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے اور حدیث مستند ہے، لہذا یہ حکمت ہے. یہ نہیں کہ ہم اس میں اپنی کوئی رائے کا اضافہ کر دیں. یہ تو ہوا ایک زاویہ. اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ سوال ایک ایسے امر میں حکمت کا کیا جا رہا ہے کہ جو امر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے،
پوچھا جا رہا ہے کہ مولا علی کے کعبے میں پیدا ہونے کی حکمت کیا ہے؟ تو اب اس سوال کا دوسرا زاویہ یعنی عقلی اور قیاسی زاویے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس عقل کی جو بنیاد ہو، یعنی تعقل کی جو بنیاد ہو، وہ بہرحال صحیح اور درست ہو، غلط بنیاد پر تعقل نہ کیا جائے۔ تو جب ہم صحیح بنیاد پر تعقل کرنے کے لیے اپنی فکر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دین اسلام جس کی تبلیغ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جو کہ حقیقی شکل ہے اسلام کی، اس میں مقام جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ ملت مسلمہ کے ممتاز ترین افراد میں بھی علی ابن ابی طالب کی حیثیت کو منفرد ماننا، منفرد سمجھنا اور منفرد مقام دینا اسلام میں، یا یہ کہیں کہ اسلام کی اس شکل میں کہ جسے تشیع کہتے ہیں، بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس انفرادیت کی تبلیغ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منفرد حیثیت کا تعارف کار رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ لہٰذا آپ نے اس تخصیص اور انفرادیت کو روز بعثت یا ابتدائے بعثت سے لے کے بستر مرگ تک جاری و ساری رکھا۔ لیکن صورت یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام علی کی انفرادیت کو امت تک پہنچانے کے لیے یہ حکم صادر فرمائیں کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہو جائیں گے سوائے علی کے، تو مخالفین اس کو کنبہ پرستی، کنبہ پروری، قبیلے کی محبت، جذبات، ذاتی احساسات وغیرہ کے پیرائے میں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام انفرادیت کے لیے مسجد میں حالت نجاست میں ہر شخص کے لیے داخلے کو منع کر دیں، لیکن آپ کا اور علی ابن ابی طالب کا حکم الگ ہو، تو اس کو بھی لوگ کوئی اور رنگ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مواخات میں علی کو کسی کا بھائی نہ بتائیں سوائے اپنے، تو لوگ اس کو مختلف رنگ دے سکتے ہیں، اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر علی تمام مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو مومن کہیں اور علی کو کل ایمان کہہ کے الگ کر دیں، اگر رسول زیر چادر کسا صرف علی کو اور علی کے گھر والوں کو لے کے باقی امت سے الگ کر دیں، اگر رسول آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد بحیثیت نفس صرف علی کو لے کے جائیں،
یا ائمہ کو لے کے جائیں، تو ضروری نہیں کہ امت کے تمام افراد تا قیامت اس تخصیص اور انفرادیت کو رسول کا ذاتی عمل قرار نہ دیں۔ تو اب ان تمام چیزوں کو بہرحال پروردگار عالم جانتا تھا کہ رسول اپنے طور پر بطور کار رسالت اس انفرادیت کا کتنا ہی اعلان کر دیں، کسی نہ کسی طریقے سے پہلو تہی کی جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے سنت الہیہ یہ ہے کہ ہدایت کو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، اور انبیاء کو صرف مبعوث نہیں کرتا بلکہ یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ نبی جب دعوی رسالت، دعوی نبوت اور حجت خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو اللہ اپنی ذمہ داری کے طور پر اس کے لیے ایسے معجزات کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کی حقانیت میں کسی قسم کی گنجائش شک و شبہ نہ رہ جائے۔ ہٹ درمی کی بات اور ہے، عقلی استدلال اس نبی کی نبوت کے باطل ہونے میں نہ کیا جا سکے، اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ صرف اللہ کا ہے۔ یعنی معجزات میں ہوتا ہی یہ ہے کہ کسی ایسے امر کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو بندوں کے بس کا نہ ہو، اور اس بات کی دلیل بن جائے کہ جو شخص اپنے دعوی نبوت میں یا دعوی رسالت میں یہ امر پیش کر رہا ہے اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ تو معجزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سچے دعوی دار نبوت و رسالت کی تصدیق اور تائید اس معجزے کے ذریعے کرے، اور اس معجزے میں خصوصیت یہ ہو کہ اس کو سوائے خدا کے کوئی نہ کر سکتا ہو۔ تو جس طرح اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کی حقانیت کے ثبوت میں اور نبی کے دعوی نبوت کے امر میں نبی کی مدد کرے، اسی طرح یہ معاملہ کہ جس میں رسول اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کار نبوت کے طور پر ابتدا سے انتہا تک کہ علی کی انفرادیت کسی طرح ثابت کر دوں، علی کی انفرادیت کا مکمل طور سے اظہار کر دوں۔ اب اس میں اگر اللہ مدد کرنا چاہے یا اللہ اپنی مدد کو ضروری سمجھے تو اللہ کیا کرے؟ اب اس معاملے میں اللہ کے لیے جس طرح رسول کی رسالت کو ثابت کرنے میں مدد کرنا ضروری تھی، اس طرح کار رسالت میں بھی مدد ضروری ہے، جیسے کہ متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کی مدد کی ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کا ایک حصہ ہے کہ ایسا امر انفرادیت ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے واقع ہو کہ جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہ کر سکتا ہو۔ تو وہ امور پروردگار عالم نے ظاہر کیے، جس میں پہلا امر یہ کہ آپ کی ولادت عین جوف کعبہ میں ہوئی، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ڈھکی چھپی ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ عالم اسلام نے جو تاریخیں مرتب کی ہیں ان میں علی کا عین جوف کعبہ میں پیدا ہونا کتنا واضح طور پر ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ تخاصیص اور ہیں، یعنی صرف کعبے میں پیدا کر کے اللہ خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ پروردگار عالم نے کچھ ایسے اہتمام کیے کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر
رد الشمس کا معجزہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کے لیے نہیں پیش آیا عالم اسلام میں، یا یوشع ابن نون کے لیے پیش آیا تھا، یا علی ابن ابی طالب کے لیے پیش آیا، اور معجزے کا تعلق بہرحال اللہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز اور بہت اہم ہے جس کو پروردگار عالم نے رسول کے فعل سے الگ اور اپنے ساتھ شامل کر کے بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہ پروردگار عالم نے پورے عالم اسلام کے اولین و آخرین کی وہ گواہی جس میں وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھا اور اس کا ذکر نہیں کیا۔ رسول سے یہ کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ اور ایک علم کتاب رکھنے والا کافی ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہے، دعوی نبوت پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، اور گواہی جو اس دعوے کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔ اب باقی کوئی گواہی دے یا نہ دے، حقانیت کے لیے دو گواہیاں کافی ہیں، ایک اللہ کی گواہی اور ایک علم کتاب رکھنے والے کی گواہی۔ تو اب یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے تین کرداروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک اللہ کا، ایک رسول کا، اور ایک ایسے شخص کا جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، جس کو کہا من عندہ علم الکتاب، جو علم کتاب رکھتا ہے۔ تو اب یہ علم کتاب رکھنا اور اس کی گواہی کا معیار اتنا اعلیٰ ہونا کہ ایک اللہ گواہی دے اور اس کے ساتھ وہ گواہی دے، تو رسالت کی گواہی کا نصاب مکمل ہو جائے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول نے اپنی طرف سے اپنی محبت میں، اپنے جذبات میں علی کو اپنی رسالت کا گواہ بنا لیا، کیونکہ پروردگار عالم نے بھی یہاں پر جو صفت بیان کی ہے وہ من عندہ علم الکتاب کی ہے، کہ جو علم کتاب رکھتا ہے۔ اب ایک عام انسان جس میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ علم کتاب کے رکھنے کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ اکتسابی علم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ خود ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی کہ جو عامۃ المسلمین میں ایک بہت ہی اعلیٰ علم رکھنے والا، اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص تھا، اور اس نے اس وقت اس مقام پر اس محفل میں یہ کہا کہ میں نے کبھی شیعہ مذہب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی آج تک، لیکن میں سنی مذہب کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جن 12 اماموں کو شیعہ مانتے ہیں ان کی امامت حق ہے، اور یہ سنی کتابوں سے ثابت ہے۔ البتہ میں یہ کہتا ہوں، یعنی اس شخص نے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو عقیدہ شیعوں کا ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہیں، وہ میں نہیں مانتا یا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس وقت ہم نے اس شخص کے سامنے قرآن کی کئی آیتیں پڑھیں جس کے اس نے مختلف جواب دیے، لیکن جب ہم نے سورہ رات کی یہ آیت پڑھی، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور اس کے بعد ہم نے اس سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ من عندہ علم الکتاب کی جو بات ہو رہی ہے یہ کیا کسی کے اکتسابی علم کی بات ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، یہ اکتسابی علم کی بات نہیں ہو سکتی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ علم عطائی ہے۔ تو ہم نے کہا عطائی کا مطلب اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ تو ہم نے کہا جس کو علم دینے کے لیے
اللہ نے منتخب کیا ہے وہ منصوص من اللہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یقیناً یہ ایسا مقام تھا کہ جہاں پر اس آیت کی بدولت یا اس آیت کی برکت سے سننے والا اور بات کرنے والا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم منصوص من اللہ کیسے مانیں، اس نے الحمدللہ مان لیا۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے سوال تھا وہ یہی تھا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کعبے میں پیدا کرنے میں حکمت پروردگار عالم کیا تھی؟ تو اس کے جواب میں ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اور دو زاویوں سے کی ہیں، اس کا خلاصہ ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ہم دعویٰ اللہ کی مصلحت کو سمجھنے کا تو نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارے سامنے کے امور ہیں ان سے عقلی نتیجہ ضرور نکال سکتے ہیں، اور اس نتیجے میں آپ کے سوال کا جواب الحمدللہ آ گیا۔ والسلام۔